اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات؟ قالوا بلی یا رسول اللہ۔ قال: اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 251۔ محترم سامعین کرام و سامعات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں محمد مستقیم مدنی آپ کا میزبان آج کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آج مورخہ 12 رمضان المبارک 1441 ہجری، 6 مئی 2020، 24 گتے بیساکھ 2077 بکرمی۔ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرس، جنک پور دھام، دھنوشا، نیپال سے یہ دینی پروگرام آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ 1:30 بجے سے 2:15 بجے دن میں پیش کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس پروگرام کو آپ یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں اپنے وقت کے حساب سے۔ یوٹیوب میں بھی صدائے حق لکھیں گے تو آپ کو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پروگرام سنائی دے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دینی پروگرام سے فائدہ حاصل کریں۔ لیکن پروگرام شروع ہونے سے پہلے آئیے صدائے حق پروگرام کے آغاز میں قرآن مجید کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ تو لیجئے سنیے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد ابو الجمال سلفی کی آواز میں یہ حمد شریف سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو داتا ہے۔ میرے مولا تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو داتا ہے۔ عاجز سب تیرے بندے، تو ہی سب کو جلاتا ہے۔ تیری رحمت کی بارش میں نہاتے ہیں یہاں ہم سب، تیری رحمت کی بارش میں نہاتے ہیں یہاں ہم سب۔ تو دیتا ہے بلا تفریق، تو ہی سب کو بھاتا ہے۔ تو ہی مشکل کشا حاجت روا، تو ہی
سہارا ہے، تو ہی مشکل کشا حاجت روا، تو ہی سہارا ہے، سدا مسرور رہتا ہے تیرے در پہ جو جاتا ہے، سدا مسرور رہتا ہے تیرے در پہ جو جاتا ہے تیرے فیض سے ہر سو زمانے کی یہ خوشحالی ہے، تیرے فیض سے ہر سو زمانے کی یہ خوشحالی، بدی سے روکتا سب کو، جہنم سے بچاتا ہے، میرے مولا تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو داتا ہے، جو کرتے روز و شب سجدے بہت مخلص تیرے بندے، جو کرتے روز و شب سجدے بہت مخلص تیرے بندے، الہی معاف کر کے تو انہیں جنت بلاتا ہے، الہی معاف کر کے اللہ اکبر اللہ، انہیں جنت بہت مجبور ہیں پھر بھی یہ تجھ سے دور ہے، پھر بھی بہت مجبور ہیں پھر بھی یہ تجھ سے دور ہے، پھر بھی تو ہی سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، مریں گے ہم مٹیں گے ہم شریعت پر چلیں گے ہم، مریں گے ہم مٹیں گے ہم شریعت پر چلیں گے ہم، تو ہی معبود برحق ہے، تو دنیا کو چلاتا ہے، چلو رب کی کرے سجدہ، وہی یکتا ہے، واحد ہے، چلو رب کی کرے سجدہ، وہی یکتا ہے، واحد ہے، اسی کی حمد صبح و شام اب تک سلفی گاتا ہے،
میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ابھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پیش کی ہے۔ آج دنیا کرونا وائرس کی مہاماری سے پریشان حال ہے، اور ہر ملک، ہر فرد و بشر اس سے بچنے کی تدابیر سوچ رہے ہیں، اور الحمدللہ ان تدابیر کو اپنانے سے بہت سارے فائدے ہوئے ہیں، اور انہی تدابیر میں ابھی دنیا پوری کی پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، اور ہر ملک کا سرکاری فرمان جاری ہوا ہے کہ آدمی زیادہ چال چول نہ کرے اور اپنے گھروں میں رہے۔ میرے دوستو، میں مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت نیپال کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے وقت پر ہی لاک ڈاؤن کا فرمان جاری کیا، تو ہم تمام دیش واسیوں سے گزارش کرتے ہیں، اور خاص کر مسلمان سے، کہ اس لاک ڈاؤن کا پالن کریں۔ میرے ساتھیوں، آج ڈاکٹر لوگ کہنے پر مجبور ہیں کہ صفائی ستھرائی کا زیادہ خیال رکھا جائے، اپنے ہاتھ کو صابن پانی سے 20 سیکنڈ تک دھوئیں، اور چہرہ کو دھلیں، اسی طریقے سے پاؤں کو دھلیں۔ تو یہ ساری تدابیر احتیاطی تدابیر ہیں۔ آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ان ساری چیزوں کو 5 دفعہ اچھی طرح سے دھلو، کہ اس سے کیٹانو اور وائرس کا اثر تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاپ کو، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ تو لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، بھلا بتائیے اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، اچھی طرح سے وضو کرنا ناپسندیدگی کے وقت میں، ناپسندیدگی سمجھتے ہوئے۔ علماء کرام نے کہا کہ یہاں ناپسندیدگی کا مطلب ہے کہ سخت جاڑے میں ٹھنڈا پانی سے آدمی وضو کرتا ہے تو ہلکا پھلکا وضو کر کے مسجد کی طرف نکل جاتا ہے، لیکن ٹھنڈا کی حالت میں بھی رگڑ رگڑ کر کے ہمیں کہا ہے وضو کرنے کے لیے، اور فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، کہ ایڑیاں جو لوگ رگڑ رگڑ کے نہیں دھلتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ اچھی طرح سے وضو کرو، چاہے جاڑے کا وقت ہو، گرمی کا وقت ہو، جس وقت بھی ہو، اچھی طرح سے مل مل کر کے ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ یہی تو آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو دھلنا چاہیے۔ اور یہ بھی حیرت کی بات ہے میرے بھائیو دوستو، کہ جو اعضاء، جو انگ ہمارے کھلے ہوئے رہتے ہیں، وہی انگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کہا ہے وضو کی حالت میں دھلنے کے لیے۔ دونوں ہاتھ کو دھلیں، چہرہ کو دھلیں، سر کا مسح کریں جبکہ سر کھلا ہوا رہتا ہے، اور دونوں پاؤں کو دھلیں۔ اور یہی انگ ہے، یہی اعضاء ہیں کہ جن پر یہ وائرس اور یہ کرونا وائرس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مل کر کے وضو کرو، بہترین انداز سے وضو کرو، کہ اسی میں تمہارے درجات کی بلندی ہے۔ اور فرمایا کہ کثرت الخطا الی المساجد، اور مسجد کی طرف زیادہ جاؤ، یعنی اللہ سے لو لگاؤ، اپنے پالن ہار، اپنے خالق سے لو لگاؤ، اور انتظار الصلاح بعد الصلاح، اور نماز پڑھنے کے بعد نماز کا انتظار کرو، یعنی نیکی کے بعد نیکی کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، مسجد میں جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور گڑ گڑا کر کے اللہ سے معافی مانگو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو دوستو، کہ آج جہاں جہاں جس ملک میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے چھوٹے لوگوں پر، دلتوں پر اور ان دھرم والوں پر، وہاں آج یہ مہاماری زور پکڑ رہی ہے اور مشاکل ہی مشاکل ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پھر اپنے ملک نیپال کا، سرکار کا، کہ یہاں وقت پر لاک ڈاؤن کر کے اور ہمارے جانوں کی حفاظت کی تدبیر سوچی، اور یہاں کسی بھی نہ چھوٹی نہ بڑی نہ کسی بھی ذاتی پر کوئی ظلم و جور نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ دھنیہ کے پاتر ہیں، دھنیہ کے پاتر ہیں، اور شکریہ کے لائق ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اب جو آج کے محاضر ہیں، آج کے جو لیکچر دینے والے ہیں، خطیب ہیں،
مولانا علاء الدین سلفی کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مولانا علاء الدین سلفی یہ کلیہ فاطمۃ الزہرا دھنوجی کٹیا دھانوشا نیپال کے صدر مدرس ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آئیں گے اور درس حدیث پیش کریں گے، تو لیجئے سنیے مولانا علاء الدین سلفی سے ان کی تقریر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب فضل اخفاء الصدقہ، حدیث نمبر 1031۔ وأخرجه البخاری في كتاب الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، حدیث نمبر 660۔ وأخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في الحب في الله، حدیث نمبر 2391۔ سامعین کرام، اس حدیث کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالی اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف کرنے والا امام، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا رہتا ہے، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لٹکا رہتا ہے، چوتھا 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں، پانچواں وہ شخص جسے کسی منصب اور حسن والی حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا تو اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے کوئی صدقہ کیا تو اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑیں، یعنی بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سامعین کرام، حدیث میں
ظل کا لفظ آیا ہے جس کا اردو معنی ہوتا ہے سایہ۔ اس حدیث میں ظل کی اضافت اللہ کی طرف جو کی گئی ہے یہ اضافت تشریفی ہے، جیسے کہا جاتا ہے بیت اللہ، ناقۃ اللہ وغیرہ۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کا سایہ ہوگا جس میں ان 7 اقسام کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی؟ تو بہت ساری احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اس حدیث میں جن 7 خوش نصیبوں کا ذکر کیا گیا ہے اس سے خاص طور پر مردوں ہی کو نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ عورتیں بھی اس شرف میں داخل ہو سکتی ہیں، اور 7 اوصاف میں سے ہر وصف اس عورت پر بھی صادق آ سکتا ہے جس کے اندر وہ خوبی پیدا ہو۔ بے شک مردوں اور عورتوں میں سے جن کے دل ایمان کی دولت سے سرفراز ہیں، جن کے دل ایمان کی نور سے منور ہیں، وہ سب دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کا سایہ کے طلبگار ہیں۔ قیامت کا دن بڑا سخت، ہولناک اور مشکل ہوگا۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے۔ جو شخص عرش الہی کے سائے میں ہوگا وہ قیامت کی ہولناکیوں سے، ہر سختیوں سے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ تو کیا ہم ان 7 خصوصی اقسام کے لوگوں میں سے کسی ایک میں شامل ہو کر عرش الہی کے سائے میں جگہ پا سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ان 7 اقسام کے خوش نصیبوں کی کیا خصوصیات ہیں اور ہم اپنے اندر ان خصوصیات کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلا خوش نصیب اور سعادت مند عادل امام کو کہا گیا ہے۔ امام سے مراد حاکم وقت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ کسی کو ملک کی حکمرانی ملے یا کوئی منصف کے عہدے پر فائز ہو، بلکہ حدیث میں ہے کہ مسلمانوں تم میں سے ہر ایک حکمراں ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا اس حدیث کے مطابق ہر عورت مرد حکمراں ہیں اور کسی طرفداری یا تعصب کے بغیر عدل و انصاف سے اپنے ماتحتوں سے معاملات کرنا اور خاص کر نفرت و دشمنی دکھانے والوں کے ساتھ انصاف کا سلوک ایک عام انسان کو بھی عادل حکمراں کے فہرست میں شامل کر دیتا ہے۔ ایک عادل امام کو قیامت کے دن ظل الہی اسی لیے نصیب ہوگا چونکہ معاشرہ میں امن و امان، چین و سکون کو بحال رکھنے کے لیے عدل و انصاف کا قیام از حد ضروری ہے۔ انسانی معاشرہ کو مستحکم بنیادوں پر استوار رکھنا اسی وقت ممکن ہے جب عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور مجرموں کو بلا کسی رو رعایت کے واقعی سزا ملے۔ اس کے بغیر جرائم سے پاک معاشرہ کا تصور ممکن نہیں۔ اس لیے اسلام نے ایسے جرائم جن سے دوسرے پر ضرب پڑتی ہو ان کی حد مقرر کی ہے۔ اسلام ہر جگہ عدل و انصاف اور برابری کا درس دیتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک زندہ انسان کے لیے جس قدر آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، نفاذ اسلام کے لیے عدل و انصاف کی اتنی ہی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ قیام عدل کے بغیر اسلامی نظام کا کوئی بھی جز
صحیح صورت میں نشو و نما نہیں پا سکتا۔ عدل و انصاف ہی وہ پیمانہ ہے جس کی بدولت انسانیت زندہ ہے۔ اسی لیے عادل امام کو، عدل و انصاف کرنے والے کو ظل الہی میں جگہ پانے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور دوسرا خوش نصیب جسے عرش الہی میں جگہ ملے گی وہ نوجوان ہے جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری، یعنی جو ہر حالت میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھے اور کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ایمان کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی خاطر ہر طرح کے مصائب و آلام کو برداشت کرتے رہے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اسی طرح اصحاب کہف یعنی غار والے نوجوان بھی اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اپنے اہل و عیال، اعزہ و اقربا، دوست و احباب اور گھر بار چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کا تذکرہ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اس طرح کرتا ہے: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ سورہ کہف آیت نمبر 13-14۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کا یعنی اصحاب کہف کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں زیادہ کر دیا تھا ہدایت میں، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جب کہ یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ہم لوگ ہرگز اس کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ سامعین کرام، انہم فتیۃ آمنوا بربہم کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نوجوان عیسائیت کے پیروکار تھے، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس تھا جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے ناموں کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا، لیکن اللہ تعالی نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان اسی ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ توحید کا چرچا ہوا۔ جب بادشاہ تک بات پہنچ گئی اور اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا تو انہوں نے برملا برجستہ بغیر کسی خوف و خطر کے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی وحدانیت انہیں سنائی۔ بالآخر وہ لوگ بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس آیت سے نوجوانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں ہمیشہ مصروف و مشغول رہنا چاہیے، چاہے کتنی ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، اپنے ایمان اور دین کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص
اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت و بندگی میں صرف کرتا ہے، اپنی جوانی اپنے مالک حقیقی کی عبادت و ریاضت اور بندگی میں گزارتا ہے، تو ایسے نوجوانوں کا اللہ کے یہاں قیامت کے دن ایک خاص مقام اور مرتبہ ہوگا۔ سامعین کرام، دیندار اور مثالی نوجوان، عرش الہی میں جگہ پانے والے نوجوان وہ ہیں جو موقع پا کر بے حیائی و برائی اور فحاشی کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے اور فحاشی و برائی سے دور رہتا ہے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا اور خوف کھاتا ہے، وقت اور عمر کا صحیح استعمال کرتا ہے، اپنے قیمتی اوقات کو یوں ہی لہو و لعب، کھیل تماشے میں ضائع و برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ انہیں غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار، دعوت و تبلیغ اور دینی و رفاہی کاموں میں صرف کرتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی اور یہ تعلیم دی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ اب ہمارے نوجوان بھائیوں کو اس حدیث کی روشنی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ دن بھر میں کتنا گناہ کرتے ہیں اور کتنی نیکیاں کرتے ہیں جو مستقبل کے لیے کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ نوجوانوں، تب جا کر کے آپ ان 7 اقسام کے خوش نصیبوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اس اجر عظیم کا مستحق ہو سکتے ہیں جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور عبادت گزار نوجوان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، اے میرے بندے، تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری؟ تو جن کی جوانی اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی خدمت میں گزری ہوگی، انہیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے کر VIP پروٹوکول دے گا۔ انہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ نے ہمیں جو جوانی دی ہے تو ہم اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ ہم اپنے قیمتی اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت میں صرف کریں، تاکہ کل قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ گرمیوں سے پریشان ہوں گے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنا تک، کوئی سینے تک، کوئی پیشانی تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں اگر ہم نے اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہمیں نصیب ہوگا۔ برادران اسلام، حدیث میں ابھی بتلایا گیا کہ تیسرا خوش نصیب شخص جسے عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی، وہ شخص ہے جو مسجد سے نکلے تو اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، مسجد ہی کی طرف اس کا دھیان لگا رہے،
یہاں تک کہ دوبارہ مسجد میں چلا جائے، یعنی ایسا شخص جو مسجد میں نماز و دیگر عبادات بجا لا کر اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے نکلے، لیکن دنیاوی ضروریات کے لیے نکل تو گیا، محض دنیا میں اس کا دل نہ لگا اور اللہ کی محبت میں ہر وقت مسجد جانے کے لیے بے چین رہا، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے میں جگہ دے گا۔ چوتھا، وہ دو آدمی جنہوں نے محض اللہ تعالی کی خاطر آپس میں دوستی کی، اس کے لیے جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ سامعین کرام، دوستی تو سبھی کرتے ہیں اور اپنی دوستی خوش اسلوبی سے نبھاتے بھی ہیں، لیکن دنیاوی اغراض و مقاصد سے پاک، تقوی اور نیکی کی بنا پر اللہ تعالی کے لیے دوستی ایک بہت ہی بابرکت دوستی ہے۔ اس مبارک دوستی کے تحت جب دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے خیر و برکت سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں دنیا میں بھی بھلائی سے نوازتا ہے، ان کے جدا ہونے سے پہلے انہیں معاف کر دیتا ہے اور قیامت کے دن انہیں اپنی خاص رحمت سے تمام تر پریشانیوں سے بچا کر عرش عظیم کے سائے میں جگہ دے گا۔ پانچواں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا، لیکن اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ کردار کی مثال دی ہے، اور یہ مثال مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ چاہے کوئی اعلیٰ حسب و نسب یا با اثر امیر حسین و جمیل عورت کسی مرد کو ناجائز تعلقات کا لالچ دے اور اعلیٰ کردار کا حامل مرد کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی جو حسن و جمال میں مثال رکھتی تھی، مالدار بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی پر ابھارا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مسلمانوں سنو، حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں عزیز مصر کی بیوی نے برائی پر ابھارا، وہاں دنیا کا کوئی انسان نہیں تھا، اور یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان تھے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اپنے آپ کو قید میں ڈلوانا گوارا کیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے دامن عفت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح بالکل ہو بہو کوئی اثر و رسوخ والا امیر خوبصورت مرد کسی عورت سے ناجائز قربت چاہے، کسی عورت کو برائی پر ورغلائے، کسی عورت کو برائی کی دعوت دے اور وہ عورت کہہ دے میں اللہ سے ڈرتی ہوں،
تو ایسے اعلیٰ کردار کے حامل مرد و عورت ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایسے مردوں کو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ایسی عورتوں کو جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جو اپنے دامن عفت کو، اپنے دامن عزت کو داغدار ہونے سے بچا لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے اور قیامت کے دن انہیں عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا۔ سامعین کرام، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا تو اس کو ایسا چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ صدقہ کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اگر کسی کو صدقہ دے تو کسی دوسرے شخص کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اس صدقے کا مقصد نمود و نمائش اور ریاکاری نہیں، اور نہ ہی صدقہ دے کر احسان جتانا ہو، بلکہ صرف رضائے الہی مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لہٰذا ایسے صدقہ کرنے والے لوگ ہر خوف و خطر سے بے نیاز قیامت کے روز اللہ کے مہمان خصوصی ہوں گے، اور انہیں عرش عظیم کے سائے میں VIP پروٹوکول کے ساتھ رکھا جائے گا، انہیں عرش عظیم کے سائے میں جگہ ملے گی۔ ساتواں وہ شخص جس نے، ساتواں خوش نصیب کون ہے؟ ساتواں خوش نصیب وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ تنہائی میں اکیلا رہ کر اللہ کو یاد کرنا جب اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو، ایسا زیادہ تر تہجد کے وقت ممکن ہے۔ رات کے اندھیرے میں نرم گرم بستر اور آرام و راحت بھری نیند کو ترک کر کے عبادت الہی میں مشغول ہونا بغیر اخلاص، محبت الہی اور خوف و خشیت الہی کے ممکن نہیں۔ اس اخلاص، محبت الہی اور خشیت الہی جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، اگر ان سب کے ساتھ آنکھوں کے آنسو بھی شامل ہو جائے تو یہ ایک عظیم سعادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے خصوصی اور مقرب بندوں میں شامل ہو کر عرش عظیم کے سائے میں قیام کرے گا۔ سامعین کرام، تو اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں جگہ چاہتے ہیں، ہم بھی قیامت کی ہولناکی اور اس کی سختیوں سے محفوظ اور مامون رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں عدل و انصاف کرنا ہوگا۔ سماج اور معاشرے میں ہمیں انصاف کرنا ہوگا، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان انصاف کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنی ہوگی، اور ہمارا دل مسجد کی طرف ہمیں مائل کرنا ہوگا۔ ہم اگر کسی سے محبت کریں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے جدا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اگر ہمیں کوئی عورت برائی پر ورغلائے، یا ہماری ماں اور بہنوں کو اگر کوئی مرد برائی پر ورغلائے، تو وہ اپنے دامن عفت کو پاک
بچا لے، اور وہ انی اخاف اللہ کہہ کر کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا میں اللہ سے ڈرتی ہوں کہہ کر کے گزر جائے اور اس برائی سے اجتناب کر لے۔ اسی طرح ہمیں صدقہ کرنا ہوگا، ہمیں اللہ کو یاد کر کے رونا ہوگا، تب جا کر کے ہم ان سعادت مند لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی عرش الہی میں جگہ دے سکتا ہے۔ سامعین کرام، اصل میں یہ 7 کے 7 اعلیٰ اخلاقی اور روحانی کردار ہیں جو بندہ مومن ان میں سے ایک کردار کا بھی مظہر ہوگا، وہ قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کا حقدار ہوگا۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں ان اعلیٰ اخلاقی اور روحانی کردار کا حامل بنا کر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں، عرش عظیم کے سائے میں جگہ دے کر سرخرو کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔